اللہ نے یہاں 4 چیزوں کی قسم کھائی، 2 غذائیں ہیں اور 2 روحانی مقامات ہیں۔ پہلی 2 کا تعلق جسم سے ہے اور دوسری 2 کا تعلق روح سے ہے۔ والتین والزیتون، اللہ نے اعلیٰ ترین پھلوں کی قسم کھائی۔ مجھے قسم ہے انجیر کی۔ میرے نبی نے فرمایا دنیا میں واحد ایک پھل ہے جو جنت کی مثال ہے۔ تو صحابہ نے پوچھا یہ وہ کیا ہے؟ کہ انجیر، کیونکہ جنت کے پھلوں میں گٹھلی نہیں ہوگی تو انجیر میں بھی گٹھلی کوئی نہیں۔ وہ زیتون، اس زیتون کے بھی آپ نے فوائد بتائے ہیں۔ قرآن نے جن جن غذاؤں کا ذکر کیا ہے وہ صحت کے لیے اعلیٰ درجے کی چیز ہے۔ یہاں اللہ نے 2 اعلیٰ غذاؤں کی قسم اٹھا کر ایک پیغام دیا ہے کہ تسی سموسے پکوڑے کھاون واسطے نہیں جمے ہو، سلیکٹڈ غذا کھاؤ۔ اور پھر جیسے جسم میلا ہو جاتا ہے ہم نہا لیتے ہیں، تو اگر روح پہ کوئی داغ لگ جائے تو اللہ نے کہا کوئی مسئلہ نہیں، توبہ کرو میں معاف کر دوں گا۔ جتنی دفعہ توبہ ٹوٹے توبہ کر لو میں صاف کر دوں گا۔ والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الأمین لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقویم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين۔ وقال تعالى كلوا واشربوا ولا تسرفوا، وقال تعالى يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما ملأ آدمي وعاء أشر من بطنه، أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم۔ معزز خواتین و حضرات، بچوں، بڑوں، میرے بھائیوں بہنوں، میں نے ایک چھوٹی سی سورت آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے پہلی جو 2-3 آیات ہیں اس میں جسمانی، چونکہ اللہ نے ہمیں 2 چیزوں سے بنایا ہے، ایک جسم ہے ایک روح ہے، دونوں کا صحت مند ہونا ضروری۔ روح کے بارے میں کوئی بھی نہیں جانتا۔ قریش مکہ گئے تھے بنو قریظہ کے پاس مدینے کہ جو ہمارے پاس ایک نوجوان نبوت کا دعویٰ کرتا ہے اس کو کیسے پرکھیں؟ تو انہوں نے کہا اس سے 3 سوال کرو، وہ 2 کا جواب دے گا، تیسرے کا نہیں دے گا تو نبی ہے، اگر تیسرے کا بھی دینا شروع کر دیا تو پھر کوئی گڑبڑ ہے۔ اس سے پوچھو کہ اصحاب کہف کون تھے اور ذوالقرنین کون تھا اور روح کیا ہے۔ تو جب وہ آئے اور انہوں نے آ کے سوال کیے تو 2 کے جواب تو ڈیٹیل سے آ گئے۔ ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، لمبا قصہ اصحاب کہف کا اللہ کے نبی نے پڑھ کے سنایا۔ پھر یسألونک عن ذی القرنین قل سأتلو علیکم منہ ذکرا، ذوالقرنین کے بارے میں ڈیٹیل سے بتایا۔ جب انہوں نے پوچھا روح کیا ہے تو اللہ نے آیت اتاری یسألونک عن الروح، یہ آپ سے پوچھتے ہیں روح کے بارے۔ قل الروح من امر ربی، آپ ان سے کہیے کہ روح میرے رب کا ایک امر ہے، ایک حکم ہے۔ وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، ہم نے تمہیں بہت تھوڑا علم دیا ہے۔ اللہ کے علم کی تو حد کوئی نہیں نا، سب سے زیادہ اللہ نے اپنے محبوب کو علم دیا، لیکن وہ بھی ایک جگہ آ کے ختم ہوتا ہے، چونکہ مخلوق خالق کے علم کو اندر کیسے لے سکتی۔
تو وما اوتیتم من العلم الا قلیل، روح کے بارے میں آپ کچھ نہیں جانتے، یہ اللہ کا امر ہے، اور ہم نے تمہیں تھوڑا علم دیا ہے، سب کو ہے، دنیا کا علم ہو دین کا علم ہو کا تھوڑا دیا ہے۔ تو اللہ نے یہاں 4 چیزوں کی قسم کھائی، 2 غذائیں ہیں اور 2 روحانی مقامات ہیں۔ پہلی 2 کا تعلق جسم سے ہے اور دوسری 2 کا تعلق روح سے ہے۔ والتین والزیتون، اللہ نے اعلیٰ ترین پھلوں کی قسم کھائی، مجھے قسم ہے انجیر کی۔ میرے نبی نے فرمایا دنیا میں واحد ایک پھل ہے جو جنت کی مثال ہے۔ تو صحابہ نے پوچھا یہ وہ کیا ہے؟ کہ انجیر، کیونکہ جنت کے پھلوں میں گٹھلی نہیں ہوگی، تو انجیر میں بھی گٹھلی کوئی نہیں، اور آپ نے اس کے بڑے فوائد بتائے۔ وہ زیتون، اس زیتون کے بھی آپ نے فوائد بتائے ہیں۔ قرآن نے جن جن غذاؤں کا ذکر کیا ہے وہ صحت کے لیے اعلیٰ درجے کی چیزیں ہیں۔ یہاں اللہ نے 2 اعلیٰ غذاؤں کی قسم اٹھا کر ایک پیغام دیا ہے کہ تسی سموسے پکوڑے کھاون واسطے نہیں جمے ہو، سلیکٹڈ غذا کھاؤ۔ یہ علم آپ لوگوں نے سیکھا ہی نہیں کہ غذا کیا ہونی چاہیے، بس آپ نے سنی اور 5 دوائیاں لکھیاں جاؤ۔ اور بھائی کیا کھانا ہے، کتنا کھانا ہے، کس وقت کھانا ہے، اگر یہ آپ ان کو ایجوکیٹ نہیں کریں گے تو کوئی میڈیسن اثر نہیں کرے گی۔ میرے نبی نے کہا سب سے بدترین برتن انسان کا پیٹ ہے جسے وہ فل کر لے۔ بھرا ہوا پیٹ بدترین برتن ہے، بدترین۔ میں حدیث پر بعد میں آؤں گا، پہلے میں یہ آپ کو 2 ٹپس دے رہا ہوں۔ مجھے قسم ہے انجیر کی اور مجھے قسم ہے زیتون کی۔ اتنا بڑا شہنشاہ اور 2 پھلوں کی قسم کھا رہا ہے تو کوئی وجہ تو ہے، قسم تو کسی بڑے بات کے لیے اٹھائی جاتی، ایویں تو نہیں کوئی شروع ہو جاتا۔ ایک بدو نے سنا، ابن جوزی نے لکھا ہے یہ واقعہ، مطلب لطیفہ نہیں ہے، صحیح، کہ اللہ نے قسم کھائی ہے انجیر اور زیتون کی، میں کھا کے تو دیکھا، انجیر کھائی تو میٹھی، تازہ تو بہت ہی مزیدار ہوتی۔ کہنے لگا واقعی بھائی صحیح قسم ہے۔ زیتون کڑوا ہوتا ہے، جب انہیں زیتون چکھا تو کہنے لگا لگتا ہے اللہ نے چکھے بغیر ہی قسم کھا لی ہے اس کی۔ یہ ابن جوزی نے واقعہ لکھا ہے، لطیفہ نہیں سنا رہا۔ تو ان 2 غذاؤں سے آپ کو ایک غذائی چارٹ بتایا جا رہا۔ اب اللہ نے سارا تو نہیں بتانا، اشارے کرنا کہ غذا سلیکٹڈ ہے۔ آپ اپنی گاڑی میں چند لاکھ کی چند کروڑ کی، آپ کو پتہ چلے یہاں پیٹرول ناخالص ہے تو آپ آگے چلے جاتے، یہ سزوکی والے آگے چلے جاتے، نہیں یار گندا پیٹرول ہے، اس کا تو بدل بھی ہے، لاکھوں گاڑیاں کھڑی، لاکھوں لینڈ کروزر ہیں، کروڑوں ہیں، لیکن یہ جو بدن بنا ہے یہ اور کسی کا نہیں ہوگا، اس کی کوئی ریپلیسمنٹ کوئی، یہ ایک بال نکل جائے پلکوں کا، کوئی لگا کے دکھائے، بے بس ہے اللہ کی قدرت کے آگے انسان اور انسان کا علم۔ کتنی ترقی ہو چکی ہے میڈیکل میں، ہر لائن میں۔ میرا بھائی ماشاءاللہ بہت بڑا ڈاکٹر ہے، کارڈیالوجسٹ، مجھ سے کہنے لگا طارق میاں اللہ کی قسم ہماری روٹی لگی ہوئی ہے، ہمیں کچھ پتہ نہیں اندر کیا ہو رہا، اللہ نے ہماری روزی لگائی ہوئی ہے، ہمیں کچھ پتہ نہیں اندر کیا ہو رہا۔ تو جسم کو ٹھیک رکھنا ہے تو غذا اور غذا کا طریقہ اپنے نبی والا اپنانا ہوگا کہ صحت مند غذائیں، یہ جو جنک فوڈ ہیں اور یہ جو آپ کے ڈرنکس ہیں یہ سب تباہی ہیں۔ جن کی پریکٹس چل گئی ہوتی ہے ان کو تو ہوش ہی نہیں ہوتا کہ مریض کو کچھ سمجھانا بھی ہے، ان کو ہوتا ہے کہ اگلا آوے تو میں فیس چھکا، ان کو یہ کوئی ہوش نہیں کہ میں اس کو کوئی فائدہ ہی کر دوں۔ دیکھو جب میں نے ڈاکٹری چھوڑی تھی اور مولوی بننے کا
ارادہ کیا تھا تو مولوی ایک گالی تھی اور ڈاکٹر کا قد چھت سے لگتا تھا، کیونکہ وہ ڈاکٹر تھے۔ اب میں ہاتھ جوڑ کے معافی مانگ کے کہتا ہوں کہ آج ڈاکٹر بہت تھوڑے ہیں، سارے کاروباری بیٹھے ہیں، وہ مریض کو ایز اے مریض ڈیل نہیں کرتے، ایز اے کسٹمر ڈیل کرتے ہیں۔ پیسے کی ہوس سب کو لپیٹ میں لے لیا۔ طب تو علم دین کے بعد جو سب سے بڑا علم ہے وہ طب ہے، کہ انسان کی ذات کی ہمدردی میں براہ راست سے علم اللہ نے اتارا ہے۔ کسی نبی نے طب کے بارے میں کچھ نہیں بتایا، ہمارے نبی کی طب پر پوری حدیثیں موجود، اور دو بڑی مضبوط کتابیں ہیں، ایک علامہ ذہبی کی اور ایک ابن القیم کی، جس میں آپ نے کھانے کے سارے طریقے بتائے۔ تو غذا الا بلا کھانا، اس کے بعد کوئی میڈیسن اثر نہیں کرے گی۔ غذا سلیکٹڈ ہو، جو جسم کے لیے خالص ہو، فطری ہو، نیچرل ہو، جتنا اس کے آپ قریب جائیں گے۔ میرے دادا رحمت اللہ علیہ تندور کی روٹی رات کو رکھی جاتی تھی، صبح اس پر اتنا بڑا مکھن کا پیڑا رکھتے تھے اور لسی سے کھا لیتے تھے، اور پھر زمینوں پہ چلے جاتے تھے، اور پھر رات کو دودھ روٹی، سالن کبھی چکھا ہی نہیں، بہت کم چکھا۔ ان کا ہوا اپینڈکس کا مسئلہ، تو لاہور لے گئے ابا جی۔ کرنل امیر الدین رحمت اللہ علیہ ایک بہت بڑے مشہور سرجن تھے میو ہاسپٹل، جب ان کو لے گئے آپریشن تھیٹر اور انہوں نے ٹیکا نکالا نا وہ بے ہوش کرنے، اگر وہ کی کرنے لگے ہو بھائی تو نے بے ہوش کرنا ہے، کہ کیوں؟ کہ تھوڑا آپریشن کرنا ہے۔ کہ میں ہوش کدی نہیں کھڑایا، میں نہیں بے ہوش ہوں گا۔ میں کہ بھائی آپریشن کیوں میں کریے؟ میں کہ تسی کر لو، میں پہ ہویا، میں ہلنا نہیں نا، میں نہیں ہلدا، تسی کرو۔ سارا آپریشن بغیر بے ہوشی کے کروایا، اور میرا بھی ہوا اپینڈکس کا، میری پورا ہفتہ حال نہیں ختم ہوئی۔ تو کرنل امیر الدین نے 100 روپیہ نکالا، یہ 50-51 کی بات، 100 روپیہ نکالا اور میرے دادے کو دی، کہنے لگا اے تھوڑا گفٹ۔ انہاں کہ اے چھوری جنیاں کھلوتی ہیں نا وہ نرسیں، انہوں دے دے، میرے کو ود ہوئے پہلے بھی، انہوں دے دے۔ یہ ان کی غذا تھی۔ تو سیکھیں نبی کی زندگی، دن رات کیسے گزارنا ہے، کھانا کیا ہے، کیا نہیں کھانا ہے، کب کھانا چھوڑ دینا ہے۔ روزے اللہ نے کیوں رکھے ہیں؟ پورے جسم کو صاف کرنے کے لیے۔ اس کے بعد آ گئی روح۔ روح کو نہ روٹی چاہیے، نہ پانی، نہ عورت، نہ کھانا، نہ منصب، نہ عہدہ، نہ اولاد، نہ گاڑیاں، کچھ بھی نہیں چاہیے۔ وہ تو ایک لطیف چیز ہے، وہ اللہ کا امر ہے، اللہ سے اس کی غذا ہے، اللہ کا تعلق اور اللہ کے نبی کا تعلق، کیونکہ اللہ کا تعلق نبی کے وسیلے سے ملے گا۔ تو اس پر 2 قسمیں کھائیں، وَطُورِ سِینِین وَهَٰذَا الْبَلَدِ الْأَمِینِ، اور قسم ہے مجھے طور سینین کی۔ یہ 2 جگہ کی قسم، ایک طور سینا جہاں تورات اتری، اور ایک فلسطین جہاں انجیل اتری۔ وَهَٰذَا الْبَلَدِ الْأَمِینِ، اور قسم ہے اس امانت والے شہر کی جہاں قرآن اترا، مکہ۔ تو یہ 2 چیزیں اللہ نے اندر کے نظام کے لیے، روح کے لیے بنائی۔ اب 2 چیزوں کو اللہ نے قرآن میں ملا دیا۔ اوتیت المثانی مکان التورات، میرے نبی نے فرمایا کہ سورہ فاتحہ کے بدلے میں اللہ نے مجھے تورات عطا کی ہے، والمائدہ مکان الانجیل، اور انجیل کے جگہ مجھے اللہ نے سورہ مائدہ عطا کی ہے، والحوامیم مکان الزبور، حامیم سے 6 صورتیں ہیں اکٹھی، یہ مجھے زبور کے بدلے میں دی ہیں۔ تو ساری آسمانی کتابیں
3 جگہ آ گئیں، سورۃ فاتحہ، سورۃ مائدہ اور حامیم۔ وَفُضِّلْتُ بِالْمُفَصَّلَاتِ، باقی قرآن سے مجھے اللہ نے عزت بخشی۔ تو روح کا جو تعلق ہے اس کو اللہ چاہیے۔ اسے کچھ جنید جمشید جو ہے نا، پہلی دفعہ 97 میں مجھے کسی نے ملایا میوزک کی دنیا میں۔ میں کالج میں پہلے گلوکار تھا، ڈاکٹر کا میں پوچھنا ہی بڑھنا پودا لیتا رہا، میں تو ادھر ہی کہیں بھٹک جاتا۔ مجھے تو پرائمری اسکول سے گانے کا شوق تھا، 3ری جماعت سے میں نے گانا شروع کیا FSC تک، سینٹرل ماڈل اسکول میں، گورنمنٹ کالج میں۔ تو میں نے جنید جیسا فیم میوزک میں نہیں دیکھا، اور اس کی جو شہرت اور اس کی خوبصورتی، قد کاٹ، میں نے ایسا کوئی آرٹسٹ نہیں دیکھا۔ تو مجھے ایک لڑکا دے کر آیا، میری تو جان پہچان ہی نہیں تھی، کہا جی آپ اس سے بات کریں۔ مجھے نہیں یاد میں نے کیا بات کی، اس نے میری بات کاٹ دی، کہنے لگا ایک بات پوچھنی آپ سے۔ میں نے کہا کیا؟ کہا ایک پاکستانی نوجوان جس گلیمر کو خوابوں میں دیکھتا ہے وہ مجھے فزیکلی حاصل ہے۔ سمجھے آپ میری بات؟ پاکستانی نوجوان جس گلیمر کو خوابوں میں دیکھتا ہے مجھے فزیکلی حاصل۔ پھر یہاں اندھیرا ہے، یہاں اندھیرا ہے، یہ جگہ خالی ہے۔ مجھے لگتا ہے اس کی مثال کیا خوبصورت، مجھے لگتا ہے میں وہ کشتی ہوں جس کے لیے کوئی ساحل نہیں۔ ایسا کیوں ہے؟ میں نے کہا تمہیں ایک مثال دیتا ہوں، تمہارے اس گھٹنے میں درد ہے، تم میڈیسن یہاں لگا رہے ہو، ٹھیک ہو جاؤ گے؟ کہنے لگا نہیں۔ میں نے کہا کیوں؟ اس لیے کہ جہاں درد ہے وہاں میڈیسن نہیں جا رہی، جہاں درد ہے نہیں وہاں تم ٹیوبیں لگا رہے ہو۔ میں نے کہا یہ جو اندھیرا ہے یہ تمہاری روح میں ہے، تم اسے میوزک میں، لڑکی میں، نشوں میں اور ڈانس میں ڈھونڈ رہے ہو، تو یہ چیزیں تو وہاں جاتی ہی نہیں۔ اندھیرا تو روح میں ہے، نہ کہ تیری باڈی میں۔ اس کو اللہ چاہیے، اللہ کا رسول چاہیے۔ تو اللہ نے کیا خوبصورت، سبحان اللہ، سارا قرآن ہی خوبصورت ہے، کس طرح جسم اور روح کو اس نے ایسے اکٹھا کر کے آپ کے سامنے رکھا ہے۔ وَطُورِ سِینِین وَهَٰذَا الْبَلَدِ الْأَمِینِ۔ مکے میں قرآن اترا، اور طور سینین 2 جگہ ہیں جہاں زبور، انجیل اور تورات اتری، ان کو اللہ نے قرآن میں ڈال دیا۔ اب قرآن ساری آسمانی کتابوں کا مجموعہ ہے۔ اب آپ سارا سال قرآن کھول کے نہ دیکھیں تو آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ اللہ کون ہے اور میں کون ہوں؟ اپنا آپ نہیں جانیں گے کہ میں کون ہوں۔ اور پھر جیسے جسم میلا ہو جاتا ہے تو ہم نہا لیتے ہیں، تو اگر روح پہ کوئی داغ لگ جائے تو اللہ نے کہا کوئی مسئلہ نہیں، توبہ کرو میں معاف کر دوں گا۔ جتنی دفعہ توبہ ٹوٹے توبہ کر لو، میں صاف کر دوں گا، نشانی مٹا دوں گا۔ آخری یا ایھا الذین، قرآن میں 89 دفعہ آیا ہے یا ایھا الذین آمنو، آخری جو آیا ہے 28ویں پارے میں، یا ایھا الذین آمنو توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم۔ اپنے رب کی بارگاہ میں توبہ کرتے رہو، جب بھی توبہ کرو گے تمہارے گناہوں کو نشان بھی دھو کے رکھ دے گا، تکفیر، صاف کر دینا، ایک مطلب اس کا یہ بھی۔ اور پھر خود حدیث میں فرمایا میرے نبی نے کہ اللہ کہتا ہے یا ابن آدم لو بلغت ذنوبک عنان السماء، میرا بندہ تو اتنے گناہ کر کے آسمان کی چھت کو پہنچا دے۔ کوئی کر سکتا ہے؟ آسمان تو آج تک دیکھا ہی نہیں گیا۔ اور ناممکن بات کی میرے اللہ نے، حدیث قدسی ہے، اتنے گناہ کر عورت یا مرد کہ آسمان کی چھت کو لگا دے، پھر آدھی زبان سے کہ یا اللہ معاف کر، تو میں سارے معاف کر دوں گا۔ ولا ابالی، کہ مجھے پرواہ کوئی نہیں۔ کیوں پرواہ کوئی نہیں؟ کہ تمہارے گناہوں سے میں چھوٹا نہیں ہوتا، تمہاری نیکی سے میں بڑا نہیں ہوتا، تو تم اتنے بھی گناہ کر کے توبہ کرنے آؤ گے تو میں معاف کر دوں۔
تو روح کو دھونے کا بھی انتظام ساتھ ہے. داغ دھبے تو لگیں گے، آخر ہم نفس کے پتلے ہیں. اور پھر میں سبحان اللہ، کوئی آپ سے ناراض ہو، وہ آپ سے معافی مانگنا ہے تو آپ کریں گے آؤ جی آؤ جی، یا منہ موڑ کے ادھر چلے جائیں گے. پھر میں نے کبھی نہیں محسوس کیا، میں پھر بھی سلام کرتا ہوں. تصل من قطعک، میرے نبی نے کہا جو توڑے اس سے جوڑ. تو طریقہ تو یہ ہے کہ ناراضگی ہو تو منہ بندہ پہلے پاسے کر لینا، بیوی منہ پرا کر لیندی، خامن منہ پرا کر لینا، ماں باپ منہ موڑ لیتے. اور میرا اللہ کیا کہتا ہے، من تقرب الی تلقیتہ من بعید، جو مجھے منانے کے لیے آتا ہے میں آگے بڑھ کے اس کا استقبال کرتا ہوں. جیسے بھی آپ لوگ کھڑے تھے میرے استقبال میں، تو اللہ کہتا ہے میں اس گناہگار کا استقبال کرتا ہوں کہ آ جا میرا بندہ. میں تو انتظار میں تھا کہ تو توبہ کرے، ہماری دوستی قائم. ما لم یغر، اگر ہاں جب یہاں روح اٹک جائے گی پھر توبہ نہیں ہے، اس سے پہلے دروازہ کھلا ہے. تو میرے بھائی بہنوں، یہ میں نے 2 آیتیں آپ کے سامنے بیان کی ہیں جو ساری آپ کی میڈیکل لائن سے ہیں، بلکہ ہر انسان کی لائن سے ہیں، کہ وہ جسمانی طور پر بھی اچھا ہو، اس کے لیے اس کی غذاؤں کا استعمال. اور خاص طور پہ جو حرام ہے، ایک حرام ہے شراب ہے، سوگر ہے، ایک حرام ہے کہ رشوت ہے، بدعنوانی ہے اور 2 نمبری ہے، اس سے بھی حرام ہو جاتا ہے. یہ جسم کو کبھی بھی پنپنے نہیں دیتا. حرام کھا کے کبھی کسی کی نسل نہیں بنی نہ سنوری. ایجوکیٹ کریں اپنے آپ کو بھی، اپنے مریضوں کو بھی، اور اس روح کو اللہ سے جوڑیں قرآن کے ذریعے اور نبی کی سیرت کے ذریعے. قرآن کو پڑھیں، اس کا ترجمہ پڑھیں، مکی صورتوں کو پڑھیں. اللہ مجھ سے کیا چاہتا ہے، اللہ کیا کہتا ہے. تو میری گزارش ہے کہ قرآن پڑھیں، سیرت پڑھیں، 5 وقت نماز کا اہتمام کریں. نماز قضا نہیں ہونی چاہیے. میرے نبی کی آخری وصیت تھی نماز نماز نماز.